الرحمن الرحیم، جب کسی عورت یا مرد کا انتقال ہو جائے اور اس کا باپ زندہ ہو تو اس کے طریقے میں سے باپ کی یہ 3 حالتیں ہو سکتی ہیں۔ کبھی اس کو چھٹا حصہ ملتا ہے سدس، یہ اس صورت میں ہے کہ میت کی کوئی مذکر اولاد موجود ہو، بیٹا ہے، پوتا ہے، پر پوتا ہے، تو نیچے تک اگر مذکر اولاد ہوگی تو چھٹے حصے پہ اس کا روک دیں گے، 16.66% ملے گا۔ اگر مذکر اولاد میں سے کوئی بھی نہیں ہے، بیٹا، پوتا، پر پوتا، صرف مؤنث اولاد ہے، بیٹی ہے یا پوتی ہے یا پر پوتی ہے، تو پھر یہ چھٹا حصہ بھی لے گا اور سب کو دینے کے بعد جو بچ جائے گا وہ اسبا کو ملے گا۔ اور اگر کوئی اولاد نہیں ہے تو پھر وہ اسبا کے طور پر بچا ہوا مال لے گا۔ یہ 3 اس کی حالتیں ہوتی ہیں، اور آپ سمجھ گئے، اس سے دیکھ کر ہی پتہ چلتا ہے کہ باپ کے احوال پر اولاد کے ہونے نہ ہونے سے فرق پڑتا ہے۔ مذکر اولاد ہے تو چھٹا حصہ ملے گا، مذکر اولاد نہیں ہے بلکہ مؤنث اولاد ہے تو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور یہ بچا ہوا مال بھی لے گا اگر سب کو دینے کے بعد کچھ بچ گیا۔ اور اگر اولاد ہے ہی نہیں تو پھر یہ بچا ہوا مال لے گا۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی بیوی ہے اور باپ ہے، تو بیوی کو حصہ دینے کے لیے اولاد دیکھی جاتی ہے، اولاد نہیں ہے تو اس کو ربع مل گیا یعنی 25%، اور اولاد یہاں نہیں ہے تو آپ کو بتایا کہ کوئی اولاد نہیں ہوگی تو اسبا بنے گا۔ اسبا وہ ہوتا ہے کہ ذوی الفروض کو دینے کے بعد بچا ہوا مال لیتا ہے، یا اگر کوئی ذوی الفروض نہ ہو یعنی جس کا فرض حصہ، جس کا حصہ مقرر ہے، مقرر حصے والا اگر کوئی نہ ہو تو سارے کا سارا اس کو مل جائے گا۔ لہٰذا بیوی کو دینے کے بعد یہ بطور اسبا جو کچھ بھی بچے گا وہ لے لے گا، تو بیوی کو 25% اور میت کے باپ کو 75% مل جائے گا۔ فرض کر لیں اگر ایک شخص کا انتقال ہو اور اس کا صرف باپ موجود ہو اور کوئی بھی نہ ہو تو پھر یہ اسبا ہے اور سارا کا سارا 100% یہ لے لے گا۔ دوسری مثال دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی بیوی ہے، بیٹی ہے اور باپ ہے، تو بیوی کو اولاد کی موجودگی میں 8واں حصہ ملتا ہے، سمن یعنی 12.5%۔ بیٹی ہے، ایک ہی بیٹی ہے، اس کو نصف ملے گا یعنی 50%، اور باپ ہے تو چونکہ یہاں مؤنث اولاد موجود ہے تو 16.66% بھی ملے گا اور جو بچ گیا وہ بھی ملے گا، تو 12.5، 50% اور 16.66% سب کو ٹوٹل کر کے جب مائنس کریں گے 100 میں سے تو 20.84% اس کو اسبا کے طور پر بھی ملے گا، تو ٹوٹل یہاں پر باپ کو 37.5% حصہ مل جائے گا۔ بس آخری ایک مثال کے جب بیٹا ہو تو کیا ہوگا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا بیٹا ہے اور باپ ہے، تو بیٹا اسبا بنے گا اور باپ کو چھٹا حصہ ملے گا، جیسے یہاں پر کہ میت کی مذکر اولاد موجود ہے لہٰذا باپ کو چھٹا حصہ ملے گا، لہٰذا 16.66% اس کو ملے گا اور باقی 83.34 یہ بیٹے کو مل جائے گا۔ یعنی اگر لاکھ روپے ہوں تو 16,666 روپے باپ کے اور 83,334 روپے بیٹے کو مل جائیں گے۔ یہاں پر 1 لاکھ ہوں تو 25,000 روپے بیوی کو اور 75,000 باپ کو۔ یہاں پر اگر 1 لاکھ ہوں تو 12,500 بیوی کو مل جائیں گے، 50,000 بیٹی کو مل جائیں گے اور 37,500 باپ کو مل جائیں گے۔